آنٹی نے سوال پوچھا کہ ایک عورت نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھئی میں جب شادی ہو رہی تھی کہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی. یہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے اور ان سب چیزوں کی ضرورت کیا ہے. یعنی کس نے کہا ہے آپ کو یہ اتنا جذباتی ہونے کی؟ بھئی جو شریعت کا حکم ہے کہ جب آپ کسی سے نکاح کرتے ہیں تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد یہ ہے نا کہ بھئی آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک خاتون کے ساتھ اور ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ کہ بھئی ہم دونوں میاں بیوی بن کے رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے اور جو شریعت نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں گے. تم بھی پورا کرو گے، میں بھی پورا کروں گی. تو بس. اور یہ کیا جی قرآن پہ قسم کھا لی آپ نے؟ اچھا اب مرد کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ جی عورت کہتی قسم کھاؤ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ تم جو ہے دوسری شادی نہیں کرو گے، اور وہ قسم کھا کے جو ہے وہ پھر دوسری شادی کر لیتا ہے. تو کیا اس کا کیا ہے؟ دیکھیں نہیں تو اس کا قسم کا کفارہ دینا ہوگا. پہلی بات تو یہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آگے آنے والے حالات کیسے ہوں گے. تو آپ جو ہے وہ اگر قسم کھا رہے ہیں تو اگر آپ نے قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے قسم کھائی ہے تو عورت تو نکاح میں ایک شخص کے نکاح میں رہتے ہوئے، ایک شخص کے نکاح کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ دوسرا نکاح تو کر نہیں سکتی. ایک وقت میں وہ ایک ہی شخص کے نکاح میں رہ سکتی ہے. اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے یا وہ اس کو طلاق دے دے یا اس سے وہ خلا لے لے تو اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اگر اس نے بھی یہ کہا کہ بھئی قسم کھائی تھی کہ میں تیرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی اور اب اس کو شادی کرنی پڑ رہی ہے اور اس کو طلاق لینی پڑ رہی ہے یا خلا لینا پڑ رہا ہے یا اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی یا اس کے میاں نے دوسری شادی کر لی، تو اس کو بھی اب کیا ہے کہ وہ بھی دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن اس کو جو ہے اس کو بھی کفارہ دینا ہوگا جو کہ اس نے قسم کھائی تھی. اور حالانکہ ایسا ہے کہ اس قسم کی قسمیں کھانی نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھائیں، اگر کھائیں تو پھر اس کو اگر توڑنا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ آپ حضرات کو سوچنا ہے، اس کا کفارہ دینا ہے. تو کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ. اللہ کہتا ہے کہ بھئی کیا کرو کہ تم جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کھانا جو تم خود کھاتے ہو اچھا کھانا کھلاؤ، اور او کسوتہم یا ان کو کپڑے دو، جو بیچارے غریب لوگ ہیں بے لباس ہیں ان کو کپڑے دے دو. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے یعنی کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تم جو ہے کپڑے بھی نہیں دے سکتے، تو ایک غلام آزاد کرو. او تحریر رقبہ، اب غلاموں کا تو زمانہ ہے نہیں تو لہذا اب وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو پھر 3 روزے رکھو. اب یہ 3 روزے جو ہے وہ تمہاری قسم کا جو ہے کفارہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.